بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی بات۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے بارے میں، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا کیا نام تھا، آپ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا، اور آپ کی شہادت کے بعد گھوڑا کہاں چلا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی بتائیں گے جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یہ سب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے ویڈیو مکمل دیکھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ جس بھی گھوڑے پر ایک مرتبہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو پھر اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، یعنی وہ گھوڑا پھر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی میدان کربلا میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمنوں پر حملہ آور ہوتا تو ایسے لگتا تھا جیسے یہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا ہے بلکہ اڑ رہا ہے، اسی لیے اس کو ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن ہی سے اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے، اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ اکرام بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ تو جب امام حسین نے ہاں میں جواب دیا، آپ کا جواب سن کر گھوڑا ذوالجناح فوراً آپ کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھے تو آپ کی سواری دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا امام حسین کے حوالے کر دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ پھر ذوالجناح نے میدان کربلا میں اپنے امام حضرت امام حسین سے وہ محبت کی کہ وفا کی، جس کو دیکھ کر خود محبت وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کیا تب ذوالجناح کو میدان کربلا میں کافی مرتبہ پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا، جس کو دیکھ کر خود وفا نے بھی ان پر ناز کیا۔ اس کے بعد جب میدان کربلا میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح سے زمین پر گرے
تو آپ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے اس طرح سے کھڑا ہو گیا کہ دشمنوں کی طرف سے آنے والا ہر تیر اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس وقت ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین کے اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے امام حسین اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا اہل بیت کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔ پھر ذوالجناح امام حسین کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے تر کیا اور پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا کہ جس سے اتنی زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اسی وقت عمر بن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ پھر عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی وہ لوگ اس گھوڑے کے قریب گئے تو ذوالجناح نے اتنے زور سے اپنا پاؤں مارا کہ انہیں بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلایا اور کہنے لگا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے پاس آ کر اس طرح بلبلا کر رونے لگا جیسے کوئی جوان موت پہ روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص حضرت امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے وقت کے امام، آپ تو اس وقت میدان کربلا میں موجود تھے، تو آپ نے کیا دیکھا؟ کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی زین سے نیچے گرے تو اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین کے جسد حاقی کے گرد چکر لگا رہا تھا اور اس وقت گھوڑا کیا کہہ رہا تھا؟ اتنا سننا تھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام زور زور سے رونے لگے اور فرمانے لگے، جب حضرت امام حسین گھوڑے کی زین سے نیچے آ گئے تو وہ گھوڑا پھر آپ کا طواف کرنے لگا تاکہ دشمنوں کا کوئی بھی تیر یا نیزہ آپ کے جسم مبارک کو نہ چھوئے۔ دشمنوں کی طرف سے آنے والا ہر تیر ذوالجناح نے اپنے جسم پر جھیلا اور اس کے جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں سے وہ زخمی نہ ہو۔ ایسے میں ذوالجناح چیخ چیخ کر یزید کی فوج سے کہہ رہا تھا، لعنت ہو تم جیسے لوگوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر رہے ہو۔ پھر اس شخص نے دوبارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا وہ گھوڑا اس وقت کچھ اور بھی کہہ رہا تھا؟ اس شخص کے اس سوال پر امام محمد باقر چیخ چیخ کر رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اے شخص، اس وقت وہ گھوڑا چیخ چیخ کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک بار میری پیٹھ پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اتنا دور لے کر جاؤں گا کہ کسی بھی ظالم کے کوئی تیر آپ کو نہ چھو سکے گی۔ یہ سن کر میرے دادا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالجناح سے کہا، اے میرے ذوالجناح، تم جاؤ خیمے میں اور جا کر میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ کہ آپ کا حسین اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ گھوڑا خیموں کی طرف مڑا اور جا کر بیویوں کے خیمے کے باہر زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ اہل بیت کی خواتین نے سوچا کہ شاید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں،
لیکن جیسے ہی انہوں نے باہر آ کر دیکھا کہ سواری تو ہے مگر سوار نہیں ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا زخموں سے چور ہے، یہ دیکھ کر اہل بیت کی خواتین رونے لگیں۔ اتنے میں بی بی سکینہ دوڑتی ہوئیں ذوالجناح کے پاس آئیں اور کہنے لگی، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے بابا میدان میں جا رہے تھے اس وقت وہ پیاسے تھے، میرے بابا نے پانی پیا تھا یا پھر انہیں پیاسا ہی شہید کر دیا گیا؟ یہ دیکھ کر وہ گھوڑا زور زور سے ہنہنانے لگا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد تمام بیبیاں رونے اور چلانے لگیں۔ بی بی سکینہ پھر دوبارہ گھوڑے سے پوچھتی ہیں کہ اے میرے بابا کے گھوڑے، اس وقت تمہاری یہ حالت بتاتی ہے کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص دوبارہ سے امام محمد باقر سے پوچھنے لگا کہ اس کے بعد اس گھوڑے یعنی ذوالجناح کا کیا ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ پھر وہ دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے بہترین گھوڑا تھا۔ لہذا اس گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا، جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو اب میں کیا رہوں گا؟ یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑا نہر فرات میں کود گیا، اور اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد ان کا گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ نماز قائم کیجیے کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔